حضور امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین سرور دو عالم عالم علوم اولین و آخرین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نوافل کثرت فرماتے، فرائض کے علاوہ طویل سجدے کرتے، طویل قیام کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرما لیجئے، آپ تو معصوم ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جو ادا فرماتے رات میں، وہ کس طرح ادا فرماتے۔ یہاں تو فرائض کو بھی شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو سنن اور واجبات سے دور کیا جا رہا ہے، مگر جب ہم احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو نفلی نماز یعنی جب نوافل ادا کرتے تو پوری پوری رات سجدے میں اور قیام میں گزر جاتی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہم پڑھیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ دن کے غازی اور مجاہد ہوتے تھے، رات کے وہ نمازی ہوتے تھے، رات کے وہ شب بیدار ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین کی زندگیاں پڑھ لیں کہ وہ شب بیدار ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے دونوں مبارک پاؤں پھول جاتے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ تکلیف کیوں گوارا کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سبب گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر ادا کرنے والا عبد بنوں، میں اس لیے رات کے نفل پڑھتا ہوں۔ شارحین نے اس بات کو لکھا ہے، مفسرین نے، کہ لازمی نہیں کہ بندہ نفل اس لیے پڑھے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، یہ بات بھی یاد رکھو۔ اصل نفلی عبادت کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے کہ جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں تم پر، تم اپنی عاجزی کے ذریعے اس کا شکر ادا کرو، نوافل پڑھ کر اپنا شکر ادا کرو۔ یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا شائبہ تک نہیں، بلکہ آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً کیا فرمایا کہ میں شکر ادا کرنے والا عبد بن رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے اپنا فضل، اپنا انعام، اکرام، مجھے خاتم النبیین، سید الرسول، امام الانبیاء، اتنی شانیں اور عظمتیں جس مالک نے دی ہیں، میں اس مالک کا ان انعامات پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو بطور شکر اور تشکر کے لیے بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات عرض کرنے والا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں مبارک پاؤں پھول جاتے اور رات کو اتنی لمبی رکعتیں سرکار ادا فرماتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، تو فرماتے ہیں وہ عرض کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی، یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں گوارا کرتے ہیں، اپنی مبارک جان
پر اپنے وجود پر اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ حالانکہ آپ معصوم ہیں، شائبہ تک نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے، بلکہ آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے اس امت کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شکر ادا کرنے والا عبد بننا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات آگے دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک پھول جاتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا کہ آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے قرآن کے اندر، جس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے، تمہارے پچھلوں کے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ میں شکر کرنے والا عبد نہ بنوں؟ نبی علیہ السلام نے گویا کہ یہ بتایا کہ میرے نوافل، میرا تہجد پڑھنا، میرا تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے، کیونکہ نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے جو مجھ پر انعام و اکرام کیا ہے، میں شکر کرنے والا اس کا عبد بن رہا ہوں۔ اور پھر آگے اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات آرام فرماتے، پھر نیند سے بیدار ہوتے، پس رات کا آخر ہوتا تو وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، اگر ضرورت سمجھتے تو اپنی کسی بیوی کے پاس جاتے، اور جب اذان سنتے تو فوراً اٹھتے، اور نماز کی ضرورت ہوتی، غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرماتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں عشاء کی نماز ادا فرماتے، پھر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے، آرام کر لیتے، پھر اٹھتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے نوافل ادا کرتے، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد نماز وتر ادا کرتے، پھر سرکار آرام فرماتے، اور پھر جب مؤذن آ کے اذان کہتا سرکار علیہ السلام اٹھتے اور گھر میں فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتے، اور پھر فرضوں کے لیے مسجد کی طرف چلے جاتے۔ یہ احادیث پاک کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جناب میمونہ کے گھر میں رات گزاری، اور وہ ان کی خالہ تھی، کہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کی لمبائی پر لیٹ گئے۔ کم و بیش جب آدھی رات گزری تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے نیند پونچھی، اور پھر سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت فرمائی، پھر اٹھے، پانی کے مشکیزے کی جانب آپ نے بڑا احسن وضو فرمایا، اور کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پہلو میں کھڑا رہا، آقا علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک میرے سر پہ رکھا، میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور میرا کان مروڑا، پھر آقا علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ 6 بار پڑھی، 2 رکعتیں 6 بار، یعنی تہجد کے 12 نفل پڑھے، اور پھر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر پڑھے، اور اس کے بعد لیٹ گئے، اور پھر مؤذن آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، 2 ہلکی سنتیں پڑھی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں 12 نوافل بھی ادا کیے، اس سے کم بھی ادا کیے ہیں۔ یہ بہت ساری روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، جس میں 3 وتر اور 8 نوافل پڑھے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح تہجد کا وضو فرماتے، تحیۃ الوضو کے نوافل بھی ادا کرتے۔ اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وتر کی نماز ہوتی وہ تہجد کے، اسی لیے آج بھی فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جو تہجد کا عادی آدمی ہو وہ اگر تہجد کے ساتھ نماز وتر ادا کرے گا، زیادہ اجر و ثواب اس کے لیے، زیادہ فضیلت کی بات یہی ہے۔ کوئی تہجد کے لیے اٹھتا نہیں، غفلت ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ نماز عشاء کے ساتھ ہی وتر ادا فرما لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت کریمانہ تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو اس لیے سرکار کی نے نفلی نماز خود بھی پڑھی، اور آقا علیہ السلام اس کی ترغیب بھی دیتے صحابہ کو۔ یہ نہیں کہ نہیں، جس طرح ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں وہ وضو فرما رہا ہے، آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جیسے یہاں میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں، جنت ہو تو وہاں بھی آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ راتوں کے سجدے کیا کر، میرے ساتھ جنت میں رفاقت تو مل جائے گی، مگر کیا ہے؟ راتوں کے سجدے۔ اب راتوں کے سجدے کیا؟ نماز تہجد ہے، نوافل ہے۔ بارگاہ سرکار میں صحابہ آتے، کو مسئلہ پیش کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نفل پڑھنے کی ترغیب دیتے۔ جس طرح صحابی حاضر ہوا آنکھوں کا مسئلہ لے کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کہا 2 نفل پڑھ اور پھر یہ دعا کر۔ یعنی کوئی اسی دعا کے لیے بھی اگر کسی کو کوئی سکھاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے پہلے یہ نفل پڑھو اور پھر یوں دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور یہی بات لکھی، فرمایا کہ تہجد کے وقت کی جو نماز ہے، نماز تہجد جو ہے، اس کا تو قرآن میں ذکر آیا ہے، فَتَہَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور اسی لیے علماء نے کہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، اس کی عظمت اور شان اور خصوصیت یہ تھی۔ اور جو بندہ نماز تہجد کو اپنا لیتا ہے، اس کو اللہ کے خاص فضل اور انعام اور اکرام میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات کو، فرائض تو وہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، مگر اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب، وہ جو آپ حدیث پاک پڑھیں کہ جہاں کہ بندے کو اللہ کا قرب کب ملتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، کہ جب وہ بندہ نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔